بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی وقار، توبہ کے حوالے سے ایک عبرت انگیز حدیث پاک ملاحظہ کریں۔ اس حدیث کو فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں ایک روز حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم سرکار کی بارگاہ میں روتے ہوئے حاضر ہوئے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، عمر تمہیں کس چیز نے رلایا ہے؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے در دولت پر ایک نوجوان اس قدر آہیں بھر رہا ہے، اس قدر سسکیاں لے کر کے رو رہا ہے، یا رسول اللہ اس کا رونا دیکھ کر کے مجھے بھی رونا آ گیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں، عمر اس نوجوان کو بلاؤ۔ اس نوجوان کو بلایا گیا۔ میرے نبی نے فرمایا، اے نوجوان تم کیوں رو رہے ہو؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں بہت بڑا مجرم ہوں، میں بہت بڑا پاپی ہوں، میں بہت بڑا گناہگار ہوں، یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، یا رسول اللہ مجھے اس گناہ کے احساس اور اللہ کی خشیت مجھے رلا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی اسے احساس تک نہیں ہوتا، دن رات گناہوں میں ملوث رہتا ہے۔ آج دیکھیں نا، معاشرے کا جائزہ لے، ہر طرح کی برائی، چاہے وہ زناکاری ہو، چاہے بدکاری ہو، شراب نوشی ہو، جوا خوری ہو، اور چوری ڈکیتی، حرام خوری، سود خوری، ہر طرح کی برائی آج معاشرے میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن یہ سب گناہ کرنے والے کو ذرہ برابر بھی احساس تک نہیں ہوتا۔ اور احساس کیسے ہوگا؟ جس کے دل میں ایمان نہ ہو، اسے گناہ کرنے میں، گناہ ہو جانے کے بعد بھی اسے احساس نہیں ہوتا۔ لیکن اگر جس کے دل میں ایمان ہو اور رائے کے دانے کے برابر بھی اگر اس کے دل کے اندر ایمان ہو، تو گناہ کرنے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ ہاں یار، میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، میں نے بہت بڑی غلطی کر دیا ہے۔ اور اگر اس کے دل میں ایمان ہی نہ ہو تو اسے احساس کہاں سے ہوگا؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے، یا رسول اللہ مجھے میرے گناہوں کے احساس اور رب کی خشیت نے رلائی ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے نوجوان پتہ تو نے کیا گناہ کیا ہے؟ کیا تو نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ نہیں۔ کیا تو نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ نہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں، اے نوجوان سن، اگر تمہارے گناہ زمین و آسمان کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے اسے بخش دے گا۔ پتہ تو نے گناہ کیا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میرے گناہ تو ساتوں آسمان اور ساتوں زمین سے بھی بڑا ہے، عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے نوجوان کیا تمہارا گناہ رب کی رحمت سے بھی بڑا ہے؟ کہتا یا رسول اللہ نہیں، میرا گناہ رب کی رحمت سے بڑا نہیں ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، پھر بتاؤ تم نے کون سا جرم کیا ہے؟ اس نوجوان نے شرم سے اپنے سر کو جھکا لیا اور سر جھکا کر کے اپنا واقعہ بیان کرنا شروع کیا، اور کہتا ہے یا رسول اللہ میں ایک کفن چور تھا۔ کیا کہتا ہے یا رسول اللہ؟ میں ایک کفن چور تھا، کفن کو چرایا کرتا تھا، اور 7 سال سے مسلسل میں یہ مکروہ دھندا کر رہا ہوں، حتیٰ کہ ایک دن انصار قبیلے کی ایک خوبصورت اور بڑے گھرانے کی لڑکی کا انتقال ہوا۔ جب اس لڑکی کا وصال ہوا، اس کا انتقال ہوا، تو قبر کھودنے والوں نے مجھے بتایا کہ آج ایک امیر گھرانے کی لڑکی، خوبصورت لڑکی کا انتقال ہوا ہے۔ تو میں نے رات کے سناٹے میں، رات کی تنہائی میں اس لڑکی کی قبر کے پاس گیا، اور اس کی قبر سے میں نے مٹی ہٹانا شروع کیا، اور اس کے تختے اٹھائے۔ اس کے بعد میں اس کی قبر پر اترا، اور اتر کر کے اس کے کفن کو میں نے کھینچنا شروع کیا، اس کے کفن کو میں نے چھین لیا، اور اس کے کفن لے کر کے میں وہاں سے چلا۔ بس میں تھوڑا ہی دور گیا تھا کہ شیطان نے مجھ پر غلبہ کیا،
مجھ پر شیطان نے مجھے ورغلایا اور پھر میں واپس پلٹ کر کے اس لڑکی کی قبر میں اتر کر کے میں نے اس کے ساتھ بدفعلی کی. میں نے اس کی عزت، اس مرحومہ لڑکی کی عزت کو قبر کے اندر ہی میں نے تار تار کر دی. اور جیسے ہی میں وہاں سے نکلنا چاہا وہ لڑکی فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور بول پڑی، اے بے شرم نوجوان، اے کم بخت نوجوان، تجھے شرم نہیں آتی، تجھے شرم نہیں آتی؟ ارے تو نے مجھے مردوں کی جھرمٹ میں ناپاک کر دیا، مردوں کی جھرمٹ میں مجھے ننگا کر دیا، اور رب کی بارگاہ میں جنوبی کی حالت میں کھڑا ہونے پر تُنہیں مجھے مجبور کر دیا. اے بے شرم نوجوان، اے کم بخت نوجوان، کیا تجھے وہ دن یاد نہیں ہے جس دن اللہ رب العزت اپنی کرسی عدالت پر جلوہ گر ہوگا اور ظالم کی گرفت فرمائے گا؟ بتاؤ تم اس دن رب کو کیا جواب دو گے؟ رب کے سامنے تم کون سا منہ لے کر کے جاؤ گے؟ اللہ اکبر. یا رسول اللہ، وہ آواز ابھی بھی میرے کانوں سے ٹکرا رہی ہے. میرے نبی نے جب اتنا سنا نا، فوراً میرے نبی نے کہا کہ تو اتنا بڑا مجرم ہے، تو نے اتنا بڑا جرم کیا. کہتے ہیں نا کہ جو جتنا بڑا عالم ہوتا ہے وہ اتنا اللہ سے ڈرتا ہے. تو کائنات میں سب سے بڑا عالم میرے نبی ہے، اس لیے میرے نبی سب سے زیادہ اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں. فرماتے ہیں، اے نوجوان یہاں سے نکل جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے عذاب نازل ہو جائے، آگ آسمان سے اتر جائے. وہ نوجوان وہاں سے چلا گیا اور مسلسل اپنی گناہوں سے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہا، استغفار کرتا رہا. 40 دن تک مسلسل وہ رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا رہا، روتا رہا. 40 دن جس دن ہوئے اس دن اس نے آسمان کی طرف اپنی نگاہ کو اٹھا کر کے رب کی مشیت کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے پیارے رسول کے رب، اے آدم و حوا کے رب، اے میرے پالنہار، تو میری خطا کو بخش دے، میری گناہ کو معاف فرما دے، میری توبہ کو قبول فرما لے. اور اے اللہ، اگر تو میری توبہ کو قبول نہیں فرماتا ہے تو مجھ پر عذاب بھیج دے تاکہ میں تباہ اور برباد ہو جاؤں، میں ہلاک اور برباد ہو جاؤں، اور میں آخرت کے عذاب سے میں نجات پا جاؤں. اور اے اللہ، اگر میری توبہ تو قبول فرما لے تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو مطلع فرما دے. یہ نوجوان رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر ہی رہے تھے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ. یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ بھی آپ کو سلام کہتا ہے. یا رسول اللہ، اس نوجوان کی طرف آپ نظر رحمت فرمائیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کی توبہ قبول فرما لی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بلوایا اور بلانے کے بعد کہا، نوجوان، تمہارے لیے خوشخبری ہے رب کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی ہے، اللہ رب العزت نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا ہے، تمہارے خطاؤں کو معاف کر دیا ہے. محترم دوستوں اور بزرگوں، رب کا وعدہ حق ہے، قرآن کا وعدہ سچ ہے. جو بندہ صدق دل سے رب کی بارگاہ میں اپنی گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. کہ جو کوئی ظلم کے بعد توبہ کر لے، گناہ کے بعد توبہ کر لے، وَأَصْلَحَ اور اپنی حالت کو درست کر لے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عہد کر لے، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اے مالک و مولا، ہم سب کو تیری بارگاہ میں
اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اپنی توبہ پر ہمیں ثابت قدم رہنے